پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ ایسے دشمن جن کا ہم سامنا کرتے ہیں، مخالف مسیح کی روح۔ دشمنوں کے مقابلے کے موضوع پر بات چیت کے سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے۔ اپنی پہلی 3 گفتگو میں ہم نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز شیطان کی بادشاہی کی ساخت اور اس کی نیچر سے آگاہی ضروری ہے۔ ہم نے اس بات کی نشاندہی کی 2 روحانی حکومتیں ہیں جو باہم برسر پیکار ہیں، ایک تو خدا کی بادشاہی اور دوسری شیطان کی بادشاہی ہے۔ یہ دونوں بادشاہتیں روحانی اور نادیدنی ہیں جو قدرتی نگاہ سے اوجھل ہیں لیکن زبردست سچائی کی حامل ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ شیطان کی بادشاہی کے ماخذ کو جانیں کہ وہ کس طرح اصل میں پہلے فرشتوں کا سردار تھا جو بعد میں لوسیفر کے نام سے موسوم ہوا، اور کس طرح اس نے فرشتوں کے ایک گروہ کو خدا کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، اور کس طرح ایک بادشاہی قائم کی جو عہد نامہ جدید میں آسمانی حکومتیں کے نام سے مشہور ہوئی۔ آسمانی حکومتیں افسیوں کے نام خط میں 5 بار آتا ہے، جو کلام مقدس کے ایک بڑے حصے کی عکاسی کرتا ہے اور کلیسیا کے لیے خدا کے مکاشفہ کو بے نقاب کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کلام مقدس میں آسمانی حکومتوں کے بارے میں زور دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کی کلیسیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمانی حکومتوں کے خلاف برسر پیکار ہے جو آسمان میں قائم ہو چکی ہیں، اور ان کے فائدے کے لیے بھی جو تذبذب کا شکار ہیں۔ میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں پہلی آیت سے شروع ہونے والا لفظ آسمان صیغہ جمع کے معنی دیتا ہے۔ ایک سے زیادہ آسمان ہیں اور ان کے درمیان کہیں پر ہمارا سیارہ اور خدا کا تخت۔ آسمان پر خدا کی موجودگی میں خدا کے مخالف شیطانی حکومت کا حزب مخالف اقتدار پایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اپنی دوسری گفتگو میں شیطانی بادشاہی کی بڑی بڑی سرگرمیوں کے بارے میں بات چیت کی، جس میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت کا اظہار کس طرح ایک بڑے طریقے سے کرتا ہے جو جادوگری کہلاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے نزدیک جادوگری ایک گئی گزری داستان کی مانند ہے جو وسطی زمانوں کی صدائے بازگشت ہو سکتی ہے، جو زمانہ ہو گیا کہ اس کا تعلق نئے دور کے ساتھ نہیں رہا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جادوگری ایک بڑی حقیقت ہے، اور یہ زمانہ قدیم کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں کہیں زیادہ فعال اور انسانی تاریخ میں زیادہ سرگرمی سے کام کر رہی ہے، اور ایک نسل جو گزر چکی ہے یعنی مسیحیوں میں آج کل بڑی شدت سے پھیل چکی ہے۔ میں نے 3 شعبوں میں جادوگری کی کارستانی کا مختصر مفہوم بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جسمانی طور پر کار فرما ہے، جس کا اظہار انسان کی گری ہوئی حالت سے ہوتا ہے، اور میں نے اس کے اظہار کے لیے 3 الفاظ دیے تھے: حسب منشا نپٹنا، دباؤ ڈالنے کی دھمکی دینا، اور محکوم بنانا۔ جادوگری کا مقصد صرف لوگوں کو اپنی حسب مرضی مطیع کرنا اور اپنی بات منوانا ہے، اور اس کے حصول کے لیے جائز اور قانونی ذرائع استعمال نہیں کیے جاتے ہیں۔ جادوگری بغاوت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مقصود خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جادوگری ایک طرح کا مافوق الفطرت شیطانی مذہب ہے جس کے بہت سے مختلف پہلو اور شکلیں ہیں۔ جادوگری کے استاد یا پجاری کو اکثر ملکوں میں جادوگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پر جادوگری نہ ہوتی ہو، اور اکثر زمانہ قبل از تاریخ سے پائی جاتی ہے، اور اب تو روئے زمین پر روحانی سرگرمی کے طور پر پھیلی ہوئی ملتی ہے۔ اور اس کی تیسری شکل جس کا ہم نے سامنا کیا وہ کلیسیا کے اندر کا تجربہ تھا، جو کہ شیطان کا ایک مؤثر حربہ ہے۔ مقدس پولس نے غلطیوں کے مسیحیوں کے نام خط میں بیان کیا ہے اور کہا: اے نادان غلطیوں، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ اور ہم نے دیکھا کہ اس شہادت سے کہ وہ سحر زدہ ہو گئے، وہ اس بات میں برگشتہ ہونے کی بنا پر یسوع کا صلیب پر مرنے کا پیغام ان کے نزدیک خاصا دھندلا پڑ گیا، اور اس وجہ سے وہ سب ان فیوز اور برکات سے جو یسوع نے ان کے لیے حاصل کی محروم ہو گئے تھے۔ اور جادوگری کا کام جس نے کلیسیا کے اندر سر اٹھایا وہ 2 بڑی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔
پہلی جنسی اختلاط یعنی روحانی طور پر انحصار کرنے کے بجائے جسمانی خواہش کی تکمیل کے لیے آمادگی پر اترنا، اور دوسری قواعد پرستی۔ میں آپ کو تجویز پیش کرتا ہوں کہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، جو کہ اس بیان کے سلسلے میں بہت سے مسیحیوں کا طرز عمل رہا ہے، اور جو اعتراف کے قائل مسیحی اس طرح جواب دیتے ہیں، وہ مافوق الفطرت فضل اور روح پاک کی قوت سے برگشتہ ہو گئے ہیں، انسانی کوششوں کے مشتاق ہیں، اور ایک طرح سے قانون پسند نظاموں سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کئی مقاموں پر لوگوں کو بتایا ہے کہ مسیحیت صرف قانون کا ایک سیٹ نہیں ہے، اور کبھی کبھی لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ خدا نہیں ہے تو یہ بیان سن کر بڑی آسانی سے یقین کر لیں گے۔ خیر، بات یہ ہے کہ اس شام ہم اگلے ایک موضوع کی طرف آتے ہیں جو شیطان کی بادشاہی کے کام سے متعلق ہے، جو خدا کی مخالف اور یسوع مسیح کی کلیسیا کے بارے میں ہے، اور ہم اپنے پہلے مبینہ موضوع مخالف مسیح کی روح کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رجوع لائیں اور پہلا یوحنا جہاں پر بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے، اے لڑکو، یہ آخر وقت ہے، اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ یہ آخر وقت ہے۔ وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں، اور تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے، اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اور اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع مسیح کے ہونے کا انکار کرتا ہے؟ مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ جو کوئی بیٹے کا انکار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی نہیں، جو بیٹے کا اقرار کرتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے۔ پہلا یوحنا باب 2 آیت 18 سے 23۔ سب سے پہلے تو مجھے کوشش کر کے مختصر طور پر اس عجیب و غریب جملے مخالف مسیح کے حقیقی معنی بیان کرنے دیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ لفظ کرائسٹ یونانی کے لفظ کرسٹوس سے نکلا ہے، جو عبرانی کے لفظ میں میشیک کے برابر ہم معنی ہے، جس سے ہم مسیحا حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی حیرانی کی ہے کہ ایسے بہت سے یہودی اور مسیحیوں کو اس بات کا علم نہیں کہ مسیحا اور کرائسٹ یعنی مسیح ایک ہی بات کے لیے مختلف الفاظ ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مخالف مسیح تو اس کے معنی مخالف مسیحا ہوتے ہیں، اور غالباً ہمارے لیے مسیح کی تصویر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جب ہم لفظ مسیحا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر حرف جار کا معاملہ آتا ہے۔ اگر آپ کو حروف جار کا پتہ نہیں ہے تو کوئی فکر نہ کریں، آسمان ان لوگوں کے لیے بھی کھلا ہے جو نہیں جانتے ہیں کہ حروف جار کیا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرکیف حروف جار مخالف، اینٹی، ایک یونانی حرف جار ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب مخالف ہوتا ہے، لہذا پہلے استعمال میں مخالف مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا مطلب کی بجائے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا حتمی مقصد جھوٹے مسیحا کو سچے مسیحا کی جگہ رکھنا ہے۔ چنانچہ یہ قوت کار فرما ہے۔ سب سے پہلے تو مسیحا کو خارج کرتی ہے، اور دوسری اس کی جگہ جھوٹے مسیحا کو لاتی ہے۔ اس لیے مکمل عمل دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ اسے پہچاننا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مخالف مسیح کی قوت پوری کلیسیا کے اندر بڑی شدت سے فعال ہو جاتی ہے۔ میرے اور رود کے ایک دوست ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں اور جن کا پرانی طرز کے بشارتی گروہ سے تعلق ہے۔ میں یہاں پر اس جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے گرجے کے اندر گوتم بدھ کے بارے میں پیغام دے سکتے ہیں، آپ ارسطو کے بارے میں بول سکتے ہیں، آپ افلاطون کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مارٹن لوتھر کنگ کے بارے میں بھی بول سکتے ہیں، کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یسوع کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہر شخص بے چین ہو جاتا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟
یہ ایک مخالف مسیح روح ہے۔ پہلی صورت میں اس کا مقصد سچے مسیحا سے جان چھڑانا ہے، لیکن ہم سب کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ بات شیطان کے مقصد کا آخر نہیں، اس کا مقصد تو برحق اور سچے مسیحا کی جگہ باطل اور جھوٹے مسیحا کو براجمان کرنا ہے۔ چنانچہ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں ہم محو گفتگو ہیں۔ جب آپ وہ دیکھتے ہیں تو آپ پر وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان کا کام اس مقام پر خاص طور پر فعال ہو جاتا ہے جہاں پر یسوع کے نام کی منادی کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی بھی یسوع کے بارے میں نہ سنا ہو تو پھر بھی آپ اسے رد نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جادوگری کا معاملہ مختلف ہے۔ جادوگری کا تعلق پوری گری ہوئی انسانی نسل سے ہے۔ یہ در حقیقت، جیسا کہ میں نے کہا، ایک گری ہوئی انسانی نسل کا عالمگیر مذہب ہے جو مختلف مظاہر اور شکلوں اور رسم و رواج میں ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن مخالف مسیح کا اظہار وہاں پر ہوگا جہاں مسیح کی منادی پہلے ہو چکی ہو۔ یسوع کی خدمت کے آغاز میں اس کی بیابان میں آزمائش کے دوران، جس طرح مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع نے شیطان کو کہا، میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، جو کہ معمول کا ایک ترجمہ ہے، لیکن اس کا کامل طور پر ممکنہ ترجمہ یوں ہوگا، میرے پیچھے چلتے آؤ۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ایک روحانی سچائی ہے کہ جہاں کہیں یسوع اور اس کی انجیل سنائی جاتی ہے، خدا مخالف کو اجازت دیتا ہے کہ اس کا تعاقب کرے۔ دراصل انسانیت کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ سچے مسیحا اور جھوٹے مسیحا میں سے ایک کا چناؤ کرے۔ ہمارے ساتھ خدا کے چلنے کا ایک حصہ ہے اور وہ باطل چناؤ کو خارج نہیں کرتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ درست چناؤ کریں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہماری نسل کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ نسل ایک صورت یا کسی دوسری صورت میں فیصلہ کرنے والی ہے کہ سچا مسیحا یا باطل مسیحا کون سا ہے، اور مخالف مسیح کی روح بڑی سرگرمی سے اتنی فعال ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور جو غلط فیصلے کے لیے ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے۔ اب اس حوالے میں ہم نے پہلا یوحنا 2 باب میں سے پڑھا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ پہلا یوحنا باب 4 کی 2 اور 3 آیت بھی پڑھیں۔ خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ وہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ اگر ہم دونوں حوالوں کو اکٹھا پڑھیں تو ہمیں مخالف مسیح کی 3 شکلیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابتدا اور زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے مخالف مسیح ہو گزرے ہیں جنہوں نے سامنے آ کر باطل دعوے کیے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے چند ایک کے بارے میں مختصر بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاص مخالف مسیح ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، جو مخالف مسیح کی آخری پیداوار ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ ابھی تک نہیں آیا، اور اس نے انسانی تاریخ میں اپنے آپ کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا۔ میں تو لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اس کا سایہ اسٹیج پر پڑ چکا ہے، لیکن اسے ہم نے حقیقی شخص میں نہیں دیکھا ہے۔ لیکن اس زمانے کے آخر میں، جس طرح بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک آخری اور نہایت بڑی اور بہت ہی طاقتور حکمران کی شکل میں ظاہر ہوگی، اور تھوڑے عرصے کے لیے پوری انسانی نسل پر حکمرانی کرے گی، اور یہی اصل میں مخالف مسیح ہستی ہوگی۔ تیسری شکل مخالف مسیح کی روح ہوگی۔ مخالف مسیح ایسی روح ہے جو ہر مخالف مسیح میں کام کرتی ہے، اور مقدس یوحنا نے مخالف مسیح کے کئی نشانات بتائے ہیں جو کہ خاصے اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ شروع ہوگی، کیونکہ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں کہتا ہے، جو 2 باب اور 19ویں آیت میں درج ہے، وہ نکلے تو ہم ہی میں سے، مگر ہم میں سے تھے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم میں سے ہوتے تو ہمارے ساتھ رہتے، لیکن نکل اس لیے گئے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔ پہلا یوحنا باب 2 آیت 19۔ لہذا مخالف مسیح ہمیشہ کسی نہ کسی طرح
ان لوگوں میں ابتدا کرے گا جو مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، لیکن مناسب وقت پر اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ یہ مخالف مسیح کی روح کا ایک نشان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسیح کے مسیحا ہونے کا انکار کرتا ہے۔ پہلا یوحنا باب 2 آیت 22۔ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے؟ یوحنا مزید کہتے ہیں کہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مخالف مسیح باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے۔ ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ مخالف مسیح خدا کے وجود سے انکار نہیں کرتا ہے۔ دراصل وہ تو خدا کا نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل منکر ہے کہ الوہیت میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، اور جہاں کہیں آپ اس حقیقت کا سامنا کرتے ہیں تو غالباً آپ مخالف مسیح کی روح کا انکار کرتے ہیں۔ چوتھا نشان جو مخالف مسیح کا ہو سکتا ہے اور پہلا یوحنا میں اس کے 4 باب میں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مسیحا ہونے سے منکر ہوتا ہے، یعنی یہ ماننا کہ ابھی تک مسیحا دنیا میں آیا ہی نہیں۔ وہ یہ مانتا ہے کہ مسیحا آنے والا ہے، اور اس حقیقت سے انکار کرتا ہے کہ مسیحا تو بے شک پہلے ہی آ چکا ہے۔ مجھے ان 4 نشانوں کو دوبارہ بیان کرنے دیں کیونکہ وہ بہت ہی اہم ہیں۔ پہلا نشان یہ ہے کہ مخالف مسیح ان لوگوں میں سے شروع کرتا ہے جو خدا کے لوگ ہیں۔ دوسرا نشان یہ ہے کہ وہ مسیح کے مسیحا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ یہ بے دینی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بے دین لوگوں نے تو یسوع کے بارے میں سنا ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اور یہ بات وہاں پر درست ہوگی جہاں پر یسوع کی بشارت سنا دی گئی ہو۔ تیسرا نشان یہ ہے کہ وہ الوہیت میں باپ اور بیٹے کے رشتے سے منکر ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ خدا کے وجود سے انکاری ہو، لیکن وہ اس سچائی سے انکار کرتا ہو کہ خدا نے اپنے آپ کو باپ اور بیٹے کی صورت میں آشکارا کیا ہے۔ اور چوتھا نشان یہ ہے کہ مسیحا کی پہلی آمد کا منکر ہوتا ہے، اور اس کی بجائے یہ تعلیم دیتا پھرتا ہے کہ مسیحا ابھی آنے والا ہے۔ آئے تاریخی مثالیں لیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ متنازع ہو سکتا ہے۔ صداقت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تنازع ہونے کا احتمال ہے۔ میری مرضی کسی کو رنج پہنچانا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب پر حملہ کرنا میری خواہش ہے۔ میری خواہش تو صرف اتنی ہے کہ میں سچائی کو پیش کروں، لیکن سب سے پہلا اور مسلسل اور پائیدار مخالف مسیح روح کا مظہر یہودیت میں موجود ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات سوچا کرتے تھے کہ مسیحیت یہودیت میں سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے، اور یہی وہ بات ہے جو یہودی لوگ بنیادی طور پر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مجھے اجازت دیں اور بتانے دیں کہ میں یہودی نہیں ہوں، اگرچہ میری اہلیہ یہودن ہیں اور ہم یہودی لوگوں کے بہت ہی قریب ہیں۔ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ہوا یوں ہے کہ مسیحیت یعنی کہ یسوع کی تعلیم، اس کے شاگرد، ساری کلیسیائی تعلیم جو کبھی پہنچی ہے، لیکن یسوع کی تعلیم اور اس کے شاگرد وہ عہد عتیق کے مذہب کا حقیقی تسلسل ہے، اور یہودیت اسی کی شاخ ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو دیکھنا ہے، بالخصوص جب ہم یہودی لوگوں کے ساتھ اکثر رابطہ کرتے ہوئے اتفاق ہوتا ہے۔ بالخصوص جب ہمیں یہودی لوگوں کے ساتھ اکثر رابطہ کرتے ہوئے اتفاق ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلا نشان ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کی صحبت میں شروع ہوئی۔ میں تو یہودیت کا عالم نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اس کی تعلیم کا جائزہ لیں تو یسوع پر ایمان لانا، اس کی تعلیم کا بیشتر حصہ ایک مسلمہ انکار ہے۔ ان کو جو کچھ سکھایا جاتا ہے اس کا بیشتر حصہ یسوع کے دعووں کا ایک طرح سے انکار ہے۔ یہودیت میں مخالف مسیح کا مظہر ثانی بے شک بڑا سیدھا سادہ سا ہے۔ وہ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں یسوع مسیحا ہے۔ اس کے برعکس وہ صرف اس مسیحا پر ایمان رکھتے ہیں جو آنے والا ہے۔ تیسری بات، وہ الوہیت میں باپ بیٹے کے رشتے سے منکر ہیں۔ وہ یسوع کے خدا کا بیٹا ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا ایک بیٹا ہے۔ اور چوتھی بات، جیسا کہ میں نے کہا ہے، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ مسیحا آ چکا ہے۔ اس مضمون کو زیادہ جامع بنانے کے لیے آپ کو مزے کی بات بتاؤں۔
پچھلی گرمیوں میں سن 1988 میں شہر یروشلم میں نہایت ہی خوش وضع پوسٹر دیکھنے میں آئے جو بڑی بڑی دیواروں پر چسپاں کیے ہوئے تھے۔ ان پر عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، مسیحا آ گیا ہے، اور اگر آپ اسے ملنا چاہتے ہیں تو کوہ زیتون پر فلاں اتوار کو جائیں، وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ یہ پوسٹر اچھا خاصا خوبصورت چھپوایا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے چھاپا تھا۔ میں اس صحافی کو تو جانتا ہوں جو وہاں پر گیا تھا، مگر اسے وہاں پر مسیحا نہ ملا۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ کس قدر حقیقی ہے۔ اگر آپ یہودی لوگوں سے ہمدردانہ رویے کے ساتھ بات کریں اور مسیحا کا نام استعمال کریں تو ان کی آنکھوں میں ایک طرح کی چمک آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو یہودی لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک خیال ہے جو میرے دل میں آیا ہے، لیکن آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھیں۔ میں مقدس متی کے باب 22 کی ایک آیت پڑھوں گا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ اس آیت میں ہم مخالف مسیح کا حقیقی طاقتور ظہور دیکھتے ہیں۔ مقدس متی باب 27 آیت 21۔ یسوع کو پینتوس پلاطوس گورنر کے سامنے لایا گیا ہے۔ پینتوس کو یسوع میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، لیکن یہودی مذہبی قائدین اس پر الزام تراشی کرنے کے لیے بضد ہیں، اور انہوں نے سارے یہودی ہجوم کو اس کے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ تو وہی ہجوم تھا جو صرف ایک ہفتہ پہلے اسے یروشلم میں بڑے جوش و خروش سے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ اس کی راہ میں کھجور کی ٹہنیاں بچھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ انسانیت وفاداری میں نا استوار ہے۔ ایک ہفتے کے اندر ہی ان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی قدرتی انسانی رد عمل تھا۔ میرا تو ایمان ہے کہ کوئی زبردست روحانی جنگ جاری تھی جو اندیکھے علاقے میں تھی، اور بدقسمتی سے مخالف مسیح کی روح غالب آ رہی تھی، اور یوں ہی ہوا۔ پینتوس پلاطوس جو کہ گورنر تھا، وہ یسوع کو باہر لایا اور کہا کہ یہ آپ کی روایت رہی ہے کہ ہر سال ایسے موقع پر ایک قیدی رہا کر دیا جاتا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے یسوع کو چھوڑوں یا برابا کو؟ برابا ایک سیاسی باغی تھا، وہ قاتل بھی تھا، وہ جبر و تشدد کیا کرتا تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کا کام نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس یسوع نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس نے تو ہزاروں کو شفا بخشی تھی، ہزاروں کو برکت دی تھی، ہزاروں کو کھانا کھلایا تھا۔ یسوع کے خلاف ہونے میں کسی طرح کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی منطق نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کوئی روحانی قوت کام کر رہی تھی، اور میرا ایمان ہے کہ مقدس متی باب 27 آیت 21 ایک کلیدی آیت ہے۔ حاکم نے ان سے کہا کہ ان دونوں میں سے کس کو چاہتے ہو کہ تمہاری خاطر چھوڑ دوں؟ لہذا میرے خیال کے مطابق اسرائیل ایک متضاد وضع کے شخص کی طرح ہے کہ انسانیت کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ساری انسانیت کو مکمل طور پر اس طرح کے چناؤ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دونوں میں سے کون؟ کیا تم یسوع کو جو نجات دہندہ ہے، شفا بخشنے والا ہے اور راست باز بھی ہے، یا پھر تم برابا کو جو جابر اور سیاسی باغی ہے اسے چھوڑنا چاہتے ہو؟ برابا ایک لحاظ سے مخالف مسیح کا نمونہ ہے، اور انہوں نے برابا ہی کو چنا۔ آئیں ہم ان پر انگلی نہ اٹھائیں، آئیں ہم محتاط رہیں، اور جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو دوبارہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ ایک روحانی قوت تھی جو کار فرما تھی، جو ہجوم کے اندر پھیل گئی اور ان کو بدل دیا، اور وہ غصے سے تقریباً پاگل ہو گئے تھے۔ حسد اور غصے نے ان کو بے قابو کر دیا تھا، اور میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ وہ موقع تھا جب مخالف مسیح روح نے پہلی دفعہ انسانیت پر اثر ڈالا تھا،
اور کسی حد تک اس وقت سے یہودی لوگوں پر تسلط جمانے کا موقع مل گیا جو ابھی تک جاری ہے۔ لیکن یسوع نے ان کو متنبہ کیا۔ اگر آپ مقدس یوحنا باب 5 آیت 43 کی طرف توجہ دیں، وہ اس نقطے پر جھگڑ رہے تھے کیونکہ اس نے مسیحا اور ابن خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے۔ یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ درست ثابت ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تو مسیحا ہوں لیکن تم مجھے قبول نہیں کرو گے۔ اگر کوئی جھوٹا مسیحا اس کے نام سے آ جائے گا تو تم اسے قبول کر لوگے۔ یہودی انسائکلوپیڈیا کے مطابق تقریباً 40 جھوٹے مسیحا اس وقت سے آ چکے ہیں اور یہودی لوگوں کی طرف سے انہیں پذیرائی بھی مل چکی ہے۔ ان میں سے 2-3 کے نام لیتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور نام غالباً بار کوچابا ہے، جس نے 138 میں روم کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پھر کریٹ کا موسیٰ تھا۔ میرا خیال میں اس نے 5ویں صدی میں لوگوں کو ابھارا کہ اگر وہ کریٹ سے سمندر میں سفر کریں تو وہ مسیحا سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اسی خوشی میں ہزاروں لوگ سمندر میں آ گئے اور ڈوب گئے۔ پھر 1666 میں سے مبینہ طور پر معجزے کا سال سیبولوسفی کہتے ہیں۔ سیبولوسفی کہتے تھے نے معجزے کا سال جسے سیبولوسفی کہتے تھے نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کے ہجوم در ہجوم نے بڑے جوش و خروش سے اسی کو خوش آمدید کہا۔ یہودیت میں ایک باطل تعلیم موجود ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری یہودیت بطالت پر مبنی ہے، مگر اس میں ایک تعلیم ایسی پائی جاتی ہے جو درست نہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسیحا آ کر ان کو ہیکل واپس دلوائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہیکل کا علاقہ یہودی لوگوں کے لیے مقدس مقام کہلاتا ہے۔ وہاں پر مسلمانوں کی مسجد کھڑی ہے اور یہودیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ پوری جگہ پر ان کا قبضہ ہے۔ میرا ذاتی طور پر ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی سیاسی شخصیت نمودار ہو کر کسی نہ کسی طرح سے مشرق وسطی میں مداخلت کر کے ان کو وہاں پر ہیکل کی تعمیر کرنے کا حق دلوا دے تو یہ اسے مسیحا مان لیں گے اور اسے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی آنکھوں پر بٹھائیں گے، اور وہ دنیا بھر میں موجود یہودی لوگوں کی جماعت سے اپیل کرے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھڑی ان قریب آنے والی ہے۔ آئیں اب ایک اور عظیم ظہور جو مخالف مسیح کی روح سے منسلک ہے اس پر نظر کرتے ہیں۔ یہ ہم مسیحیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بر وقت اس سے آگاہی ضروری ہے، اور وہ ہے اسلام جو حضرت محمد کے پیروکاروں کے لیے دیا گیا۔ اسلام کا مطلب ہے کامل، تمام، تکمیل۔ حضرت محمد اس زمانے کی 7ویں صدی میں جزیرہ نما عرب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ غار حرا میں جبرائیل فرشتے سے ایک دین کی وحی حاصل کرتے تھے جو اسلام کہلایا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلام عہد عتیق اور عہد جدید کی حقیقی تکمیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسیحیوں نے انجیل کی تعلیم میں رد و بدل کیا ہے، لیکن اسلام کی آمد سے اسے بحال کر دیا ہے۔ حضرت محمد کے یہ بنیادی دعوے تھے۔ ابتدا میں ان کا ایمان تھا کہ بت پرستی کو رد کر دیا ہے اور مسیحیت کے کئی دعووں کی تردید کی ہے، اس لیے یہودی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، لیکن ان کو مایوسی ہوئی، اور جب یہودیوں نے آپ کو قبول نہ کیا تو پھر آپ ان کے مخالف ہو گئے، ان کے ایذا رساں بن گئے۔ آئیں ذرا اسلام کی تعلیمات پر غور کریں۔ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ اس وقت اسلام ایک نہایت ہی طاقتور اور مفسدانہ قوت کے ساتھ دنیا میں خدا کی سچائی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ مغرب میں پیشتر مسیحیوں نے اسلام کو غلط اور ہلکا سمجھا ہے۔ اگر کسی وقت یہ اقتدار میں آ جائیں تو سب سے پہلے ان کے عتاب کا نشانہ یہودی اور مسیحی بنیں گے۔ گزشتہ صدیوں میں مسلمان ممالک میں مسیحیوں اور یہودیوں کو ذمی کہا گیا، جس کے معنی ہے دوسرے درجے کا شہری۔ یہ ان کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جو چند لوگوں کے ارد گرد ہوں، لیکن ایسی گھٹیا اور تذلیل کی جگہ پر رکھنا اس بات کی طرف اشارہ دینا ہے کہ ہر شخص کو اسلام کی برتری کا اندازہ ہو جائے۔ 1985 میں روت اور میں پاکستان میں تھے اور وہاں پر انجیل کی بشارت کی خدمت کرتے تھے۔ ایک بات جو ہم نے پہلی بار دیکھی وہ یہ تھی
کہ ہمیں کراچی کی ایک مسیحی بستی میں لے جایا گیا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ میں نے جگہ کی پلیدگی اور آلودگی، غربت اور مسیحیوں کی گھٹیا حالت بھی دیکھی۔ گلیوں میں گندی نالیوں کے اوپر ڈھکنے نہیں تھے، اور ساری گندگی جو بیت الخلاء سے نکل رہی تھی وہ کھلی جگہ پر بہہ رہی تھی۔ پاکستان میں مقیم مسیحیوں کی حالت زار کی عکاسی ہو رہی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسی کے لائق خیال کیا جاتا ہے۔ وہ مسیحیوں کے اوپر سے ایسی آلودگی کم کرنے کے خواہش مند نہیں تھے۔ وہ تو مسیحیوں کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ کر اسلام کی بالادستی قائم کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان بیت الخلاء کی صفائی کا کام نہیں کرتے، اس لیے پاکستان میں گندگی صاف کرنے کا کام مسیحیوں کے حصے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستانی مسیحیوں کی تصویر اسی طرح کی ہے۔ یہ تو صرف ایک مثال ہے کہ مسلمان ملکوں میں یہودیوں اور مسیحیوں کو مکمل طور پر دبا کر گھٹیا اور ذلیل اقلیت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اسلامی عدالتوں میں کسی مسیحی کی قسم قبول نہیں کی جاتی، کسی مسلمان کے مقابل کسی مسیحی کی شہادت کو نہیں مانا جاتا ہے۔ یہ بات سچی ہے کہ اسلام کے ہاتھوں کوئی ایسا قصور سرزد نہیں ہوا جیسا نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، لیکن 13 صدیوں میں مسیحیت کو جس طرح دبایا گیا اور اس کی تذلیل ہوئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ جن لوگوں کو اس قسم کے واقعات دیکھنے کا پالا نہیں پڑا وہ مسیحیوں کی مکمل تذلیل کو چشم تصور میں نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مسیحی ہوتے ہوئے جن چیزوں کو روایت کے ذریعے پایا ہے، جیسے رحم اور معافی، وہ مسلمانوں کے نزدیک کمزوری خیال کیا جاتا ہے۔ آپ موجودہ حالات میں مشرق وسطیٰ کی حالت سے واقف ہیں۔ مغربی سیاستدان اگرچہ وہ مسیحی نہ بھی ہوں، لیکن وہ مسیحی نقطۂ نظر تو رکھتے ہیں۔ ان کے پس منظر میں یہ بات موجود ہوتی ہے۔ وہ رحم، امن اور معافی کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ نیکیاں محض خرافات گنی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے انداز فکر میں انتقام لینا ایک مقدس فریضہ ہے۔ میں اس بات کو سامنے لانا چاہتا ہوں جو بالکل مختلف ہے، لیکن یہ ہمیشہ واضح نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کے سامنے ایسے نشانوں کو آشکارا کرتا ہوں جو زیادہ تر ان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ عہد عتیق اور عہد جدید کے ساتھ شروع ہوئے۔ خدا کی طرف سے وحی کے نتیجے میں ان کا دعویٰ کیا گیا، لیکن چند بنیادی باتوں کا انکار کیا گیا جو مسیحی ایمان کا حصہ ہیں۔ اسلام صلیب پر جان دے کر یسوع کے کفارے کا منکر ہے۔ حضرت محمد نے سکھایا کہ یسوع نہیں مرا، ایک فرشتہ تھا جس نے انہیں غائبانہ طریقے سے اوجھل کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ صلیب پر مصلوب ہوتا۔ کیونکہ یسوع کی موت واقع نہیں ہوئی، اس لیے معافی کے لیے کفارے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کسی وقت بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات جس کا متعصبانہ شدت سے انکار کرتے ہیں وہ ہے یسوع کے ابن خدا ہونے کا عقیدہ۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ یسوع کے ایک نبی ہونے کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بڑی توجہ سے سنیں گے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید میں یسوع کو پیغمبر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے نجات دہندہ اور مسیحا بھی مانا گیا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ابن خدا ہے تو وہ یہ بات سن کر سیخ پا ہو جائیں گے۔ مشہور مسجد میں جو چٹان پر گنبد کے نام سے کہلاتی ہے وہ اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جو کسی وقت ہیکل سلیمانی تھی۔ وہاں پر عربی زبان میں لکھا ہے، بلکہ 2 تحریر کنندہ ہیں کہ خدا کے بیٹے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ کو اس ذہنیت سے پالا نہ پڑے آپ کو ان کی مخاصمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ الوہیت میں باپ اور بیٹے کا جو رشتہ پایا جاتا ہے اس کا بڑی سختی سے انکار کرتے ہیں۔ لہذا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں مذاہب جس طرح ہم نے دیکھا ہے مشرق وسطیٰ میں ہی جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اسرائیل کے دورے پر کبھی جانے کا اتفاق ہو اور آپ کے ساتھ آپ کا گائیڈ بھی ہو تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کو بتائے گا کہ خدا کی وحدانیت کے قائل 3 بڑے مذاہب ہیں، اور وہ ہیں یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ یہ میرا اندازہ ہے اور میں یہ بات آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ وہ یہ ہے کہ مخالف مسیح کی روح عالمگیر کلیسیا کے اندر یسوع کو خارج کرنے سے معرض وجود میں آئے گی۔ بالآخر ہمارے پاس ایسی مسیحیت ہوگی
جس میں یسوع ناپید ہوگا۔ وہ ایک اخلاقی نظام ہوگا، ایک قانونی نظام ہوگا، ایک ایسا نظام جو شاندار جلوس اور مذاہب سے بھرا ہوا ہوگا، مگر اس میں یسوع کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بار یسوع کو خارج کر دیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے لیے ایک نظام فکر کی راہ کھول دی۔ میں یہ بات سوچتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ مخالف مسیح اس قسم کے مذاہب کی قیادت کرے گا، اس قسم کے مذاہب کی قیادت کرے گا جو یہودیت، اسلام اور مرتد مسیحیت کا الحاق ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ جب آپ غور کرتے ہیں کہ پوپ اور کینٹربری کے بشپ نے مسیحی گرجوں میں حالیہ برسوں میں ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جن میں مسلمان مولویوں اور تمام قسم کے ہندوؤں اور امریکی بھارتیوں کو مدعو کر کے ان کے بارے میں پڑھا، لیکن یہ تو مخالف مسیح کی روح تھی۔ اس کا مقصد یسوع کو خارج کرنا ہے۔ وہ ٹھوکر کھلانے والا پتھر ہے، صلیب ٹھوکر کھلانے والا پتھر ہے۔ آپ یسوع کو صلیب سے الگ کر دیں تو مسیحیت تمام قسم کے مذاہب میں ضم ہو جائے گی۔ اور میں ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ ابھی ہم اس کام سے کوسوں دور ہیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ایسی باتوں اور اپنے رویے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فریب دینے والی روح سرگرم ہے۔ جس طرح میں نے کہا ہے، اس کے بعد بہت سے ایسے مخالف مسیح اشخاص یا نظام گزرے ہیں جو ادنا تر تھے۔ مثلا تقریباً 30 سال ہوئے میں اس وقت کینیا میں تھا اور کسی تعلیمی کام میں مشغول تھا، اور میں ذاتی طور پر جومو کنیاٹا، جو کینیا کے پہلے صدر تھے، بڑا احترام کرتا ہوں۔ لیکن کینیا کی آزادی تک کے دور میں ماؤ ماجو کی زیر قیادت جو عروج کا زمانہ تھا، غالباً آپ کو لفظ ماؤ ماؤ یاد ہوگا۔ ماؤ ماؤ کے پیروکاروں نے تمام مسیحی گیتوں میں جو مشنریوں نے ان کو سکھائے تھے اور دوبارہ ان گیتوں کو مرتب کیا جس میں یسوع کی جگہ ماؤ ماؤ کا نام ڈال دیا۔ چنانچہ آپ مخالف مسیح کی روح کی ایک سادہ سی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جومو ایک مخالف مسیح بندہ تھا۔ میرے خیال میں وہ کئی طرح سے ایک اچھا آدمی تھا، اگرچہ وہ کبھی بھی مسیحی تو نہیں تھا۔ میرے خیال میں اس نے بڑا اچھا کام کیا، لیکن میں جومو کا نقاد نہیں ہوں۔ لیکن اس معاملے میں جو روح کام کر رہی تھی وہ مخالف مسیح روح تھی۔ آئیں اب مخالف مسیح کی روح کے آخری مظہر کی طرف آتے ہیں جو مخالف مسیح میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم ایک ایسی بات سے دوچار ہیں جو میرے خیال میں مسیح میں پائی جاتی ہے۔ مستقبل بعید میں پائی جاتی ہے۔ اگر یہ مستقبل میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے ابھی تک دریافت نہیں کیا۔ اس لیے غلطی کا امکان تو ہمیشہ موجود رہتا ہے، اور میں اس اصول کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح ہو بہو ہوگا۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ غافل نہ رہیں کہ شیطان جو منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سے ہمیں آگاہی نہیں، اور آپ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے منصوبوں کو سر انجام دینے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دوسرا تھسلنیکیوں باب 2 آیت 8 کا حوالہ دیکھیں گے جو مخالف مسیح کے ظہور، مکاشفہ اور اظہار کے بارے میں ہے۔ یہ خداوند کی آمد کی تیاری کے بارے میں بھی ہدایت دیتا ہے، اور اس وقوع کے بارے میں اس کے تانے بانے خاصے نزدیک ترین ہیں، کیونکہ آخری شیطانی عمل خداوند کی آمد ثانی سے پہلے مخالف مسیح کی صورت میں ہوگا۔ دراصل مقدس پولس کہتے ہیں خداوند اپنی آمد کی تجلی سے مخالف مسیح کو نیست کر دے گا۔ میں ذاتی طور پر کوئی ہیرو بننے کا مشتاق نہیں ہوں۔ میں تو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مخالف مسیح کے معاملے کو کیسے بیان کیا جائے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں حقیقی مسیح اور حقیقی مسیحا اس بطالت کے بت کو پاش پاش کر دے گا جب وہ اپنی آمد ثانی پر نمودار ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کی آمد ثانی کے عظیم مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، مخالف مسیح کو شکست دینا، اسے نیچا دکھانا اور اسے تاخت و تاراج کرنا مسیح کی آمد ثانی پر ہوگا۔ بہرکیف اب ہم دوسرا تھسلنیکیوں باب 2 آیات 1 سے 3 کا حوالہ پڑھتے ہیں۔
اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ اس حوالے کا موضوع ہے اور لفظ آ رہا ہے مستعمل ہے۔ وہ یونانی میں پیروزیا ہے، جو عام طور پر خداوند یسوع کی آمد ثانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ کسی روح یا کلام یا خط سے گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے، یعنی کسی جھوٹی نبوت یا جھوٹے استاد سے، اور نہ تم گھبراؤ، کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ جس طرح بعض نبوتی پیغام جو ہمارے ارد گرد گردش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا ایک پیغام حال ہی میں عوام کے درمیان گردش کر رہا تھا کہ یسوع 12 ستمبر کو آ رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ پیغام برطانیہ میں چکر لگا رہا تھا، لیکن مجھے اس بات پر بڑی حیرانی ہوئی کہ بیشتر مسیحیوں نے جو متحدہ امریکہ میں تھے اس کا یقین کر لیا۔ اس بات سے مجھے کم از کم امریکی مسیحیوں کی خوف زدہ اور گھٹیا جہالت کا پتہ چلا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ دوسری قوموں کے مسیحیوں کی حالت اس سے کہیں بہتر ہوگی، میں یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں نے اس مبلغ کا یقین کر لیا جس نے کہا تھا کہ یسوع روشن یوشعنا پر آ رہا ہے، جو یہودیوں کا سال نو ہوتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ حقیقتاً برہم ہوئے ہوں گے۔ وہ نہیں آیا تھا۔ یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی۔ ایسی باتوں کے بالکل غلط ہونے کے باوجود وہ ابھی تک ایسے لوگوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ بہرکیف میں تو سمجھتا ہوں کہ مقدس پولس نے یہ الفاظ کیوں لکھے تھے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ ذرا شیطان کی بے باکی تو دیکھیں کہ وہ لوگوں کو مقدس پولس کے نام سے خطوط لکھوانے کے قائل ہے۔ ذرا شیطان کی بے باکی تو دیکھیں کہ وہ لوگوں کو مقدس پولس کے نام سے خطوط لکھوانے کے لائق ہے اور پولس کے نام سے دستخط کروا رہا ہے کہ گویا اس نے لکھا ہے۔ میرے ایک دوست تھے جو کسی وقت مبشر تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اب بھی میرے دوست ہیں۔ اسے پیغامات کو گردشی شکل میں پھیلانے کا جنون تھا۔ وہ بھی ایک اچھے بھائی تھے، وہ ابھی تک ایک اچھے بھائی ہیں، اور اگر میں آپ کو اس کا نام بتا دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب وہ مبشر تھے تو اپنے پیغامات کی کئی ٹیپیں تیار کروائیں۔ ایک گروہ بھی تھا جو بہت ہی گمراہ کن تعلیم پھیلا رہا تھا۔ اس گروہ نے اس کی ٹیپیں حاصل کیں اور خالی طرف میں اسے بتائے بغیر اپنی تعلیمات ریکارڈ کروا کر اس کو واپس دے دیں۔ جب اس کی کلیسیا نے ٹیپس لوگوں کے ہاتھوں فروخت کیں تو یہ گمراہ کن تعلیم بھی لوگوں تک پہنچ گئی۔ آپ مت سوچیں کہ شیطان میں ایسا کرنے کی دلیری اور بے باکی نہیں، اس کی بے باکی تو بے حد ہے۔ کسی طرح کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یسوع آ گیا ہے، اور میں آپ میں سے ہر ایک کو کہتا ہوں کہ کوئی تمہیں فریب نہ دے۔ لفظ برگشتگی کے لیے یونانی میں لفظ اپوسٹیشیا آتا ہے، جس کا مطلب ارتداد ہوتا ہے، اور ارتداد یا برگشتگی کے معنی منکشف سچائی کو رد کرنا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم برگشتگی کے ایام میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اس طرف آؤں گا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ مخالف مسیح کے لیے دو مزید القابات ہیں۔ وہ لاقانونیت کا آدمی ہے، وہ آدمی کی خدا کے خلاف بغاوت اور خدا کی شریعت کو رد کرنے کی اعلیٰ مجسم شکل ہے۔ وہ ابدی ہلاکت کا فرزند یعنی وہ جو معدوم ابدیت کا سردار تھا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ عہد جدید میں صرف ایک شخص کا ذکر ہے جو ہلاکت کا فرزند کہلاتا ہے، وہ یہودا اسخریوتی ہے۔ وہ یسوع کا ایک جھوٹا رسول تھا۔ جہاں پر ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق ہوا ہے۔ یہ شخص کسی نہ کسی طرح سے مسیحی کلیسیا کے اندر سے اپنی خرافات کا آغاز کرے گا۔ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ
وہ کیرزمیٹک بلکہ سپر کیرزمیٹک ہوگا۔ یقیناً میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مخالف ہے اور اپنے آپ کو خدا سے بھی بلند و برتر خیال کرتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ہستی کے لیے 3 مختلف نام ہیں: مخالف مسیح، لاقانونیت کا شخص اور ابدی ہلاکت کا فرزند۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک اور اہم نام بھی ہے۔ آئیں مکاشفہ باب 13 کی پہلی آیت کے درمیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ رویا تھا جو یوحنا عارف نے دیکھا تھا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہے نے اپنی قدرت اور تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اژدہا کیا ہے؟ یہ شیطان ہی تو ہے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ اس لیے کوئی شخص نمودار ہوگا جس کو شیطان اپنا اختیار اور قوت دے گا۔ شیطان اس شخص کو اپنا اختیار اور طاقت کیوں دے گا؟ کیونکہ اس اختیار اور قوت سے وہ اس بات کا اہل ہوگا کہ پوری انسانی نسل پر اپنا تسلط جما سکے، تاکہ وہ اپنی حسب منشا پوری انسانی نسل سے وہ بات منوا سکے جیسے اس کی پرستش۔ یہ تو اس کا مقصد ہے۔ وہ اس مقصد کے حصول کی خاطر بڑے صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کئی صدیوں سے کام کر رہا ہے، اور اس وقت بھی اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ مکاشفہ باب 13 آیت 3۔ یہاں پر ایک قسم کی باطل قیامت کا ذکر ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آیا یہ شخص قتل کر دیا جائے گا۔ وہ بظاہر مردہ ہوگا اور زندہ ہو جائے گا۔ اگر جان کینیڈی قتل کے بعد واپس زندہ ہو جاتا تو امریکہ میں کیا ہوتا؟ بہت سے لوگ ایسے نہ ہوتے جو جان کینیڈی کے لیے اپنے آپ کو بیچ نہ دیتے۔ مکاشفے کی 4 آیت پڑھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اژدہے کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی، یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ مکاشفہ باب 13 آیت 4۔ یہ چوتھا لقب ہے، یعنی حیوان، جنگلی حیوان۔ یونانی میں جو لفظ مستعمل ہے اس کے معنی ہوتے ہیں جنگلی مخلوق، شکاری جانور جیسے چیتا یا شیر یا ان میں سے کوئی ایک۔ اب مکاشفہ میں قصداً 2 اشخاص کے درمیان نمایاں فرق دکھایا گیا ہے: جنگلی حیوان جو شیطان کا حاکم ہے، اور برہ جو خدا کا حاکم ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سب اپنے ذہن نشین رکھیں کہ ہم اپنے اندر حیوان کی فطرت نہیں بولتے ہیں۔ ہم اپنے اندر حیوان کی فطرت نہیں بوتے ہیں، ہمیں تو اپنے اندر برے کی فطرت بونے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب روح پاک یسوع کی خدمت کے آغاز میں نازل ہوا اور کسی کی تلاش کی کہ اس پر ٹھہرے، تو اس نے کس قسم کی فطرت کو ڈھونڈا؟ برہ۔ آپ نے ٹھیک کہا۔ یوحنا استواغی نے کہا کہ دیکھ خدا کا برہ، اور اس پر روح القدس کا نزول ہوا۔ میں سوچتا ہوں کہ مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کیونکہ آج دنیا میں ہر طرف مقابلے کی دوڑ ہے۔ حالات میں شدت پائی جاتی ہے، لوگ بڑے بے رحم اور شدت پسند ہیں، اور خاصا آسان ہو گیا ہے کہ حیوانی فطرت ہمارے اندر رفتہ رفتہ سرایت کر جائے، لیکن خدا ہمارے اندر برے کی فطرت دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیں ذرا مکاشفہ باب 5 میں برے کی تصویر پر نگاہ کریں۔ ہم بہت زیادہ بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم مختصر بیان پڑھیں گے، اس لیے باب 5 آیت 5 سے شروع کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا عارف نے خدا کے ہاتھ میں تومار کا رویا دیکھا، اور کوئی بھی انسان ایسا نہ تھا جو تومار کو کھولنے کے لائق ہوتا، اس لیے وہ رو رہا تھا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ یہ ایک ڈرامائی انداز ہے۔ در حقیقت مقدس یوحنا
ببر کی تلاش میں تھا، اور اس نے کیا دیکھا؟ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ مکاشفہ باب 5 آیت 5 اور 6۔ اس لیے وہ ببر ہی برہ ہے۔ یہ تضاد جان بوجھ کر دکھایا گیا ہے، کیونکہ خدا کا مقرر کیا ہوا حاکم کسی حیوان کی فطرت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی فطرت برے جیسی ہے، اور اس کو دوسروں سے زیادہ سرفراز کیا گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی قربان کر دی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم بنایا، کیونکہ اس نے حلیمی اور خاکساری کی راہ اختیار کی۔ اس نے اپنے پکڑنے والوں اور عقوبت رسانوں کے سامنے مزاحمت نہیں کی۔ اور میں سچ مچ یقین کرتا ہوں کہ ان دنوں کلیسیا کو اسی طرح کی فطرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا ایمان یہ بھی ہے کہ یہ کام جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے یہ تجویز کرتا ہوں، یہ کوئی مقبول تجویز نہیں ہے۔ کلیسیا کو ایسا کرنا چاہیے جس طرح خداوند نے کیا تھا، صلیب کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم جیتیں گے، جس طرح ایک گیت میں گاتے ہیں، جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خداوند کی قوت ہماری کمزوری میں ہمیں کامل کرے گی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ایک سبق ہے جو ہم سیکھنے والے ہیں، اور کلیسیا میں بہت سی تعلیم ہے جس پر بات کرتے ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم اپنی ساری طاقت اور پورے ایمان کے ساتھ سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ حقیقتاً فطری آدمی کو مغرور بناتی ہے۔ جسمانی فطرت کو مسلوب کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے مقصد کو جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے اس میں شریک ہوں۔ ہم برے کی پرستش کر سکتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بذات خود یہ حوالہ پڑھنا چاہیے۔ آئیں ہم مکاشفہ باب 13 پڑھیں اور بیان کے چند حصوں پر نگاہ ڈالیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سب حیوان کی پرستش کرتے تھے، اور وہ سب اس بات پر قائل تھے کہ حیوان کے ساتھ جنگ کرنا بے فائدہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ لیکن فرض کریں کہ ایک عالم حکمران برسر اقتدار آ جاتا ہے، جس نے ہر قوم کے جوہری ہتھیار جمع کر لیے ہیں، اور کسی کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گویا کوئی بھی اس کے ساتھ مار کا آرائی کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی تکمیل کرنا گویا ایک طرح سے خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن میں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایسے حالات کی یہاں پر تصویر کشی کی گئی ہے، اور ایسا وقوع ان قریب ہوگا۔ اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ مکاشفہ باب 13 آیت 6۔ وہ خدا کے مقابل ایک کھلا چیلنج کرنے والا ہے۔ وہ کوئی خفیہ دشمن نہیں ہے، وہ سیدھا حق تعالیٰ پر وار کرتا ہے، اور ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رویہ ایسا ہے کہ گویا آج ہمارے بہت ہی قریب ہے۔ وہ دیکھنے میں برے کے مانند ہے، لیکن حقیقت میں اس کی آواز حیوان جیسی ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ کوئی مذہبی شخص ہے۔ عموماً اسے جھوٹا نبی کہا جاتا ہے، اور یقین کرتا ہوں کہ جھوٹا دین جھوٹے مسیحا کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے پہلے ہی معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر چین میں سرکاری طور پر 3 سیلف موومنٹ، جو حال ہی میں بشپ ڈینگ کی سرپرستی میں کام کرتی ہے، اس نے مکمل طور پر بے دین کمیونسٹ حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائی، اور حقیقی مسیحیوں کا بڑا ایذا رساں تھا۔ میرے خیال میں سوویت روس میں بھی یہی بات بکثرت وقوع پذیر ہوئی، جہاں پر روسی آرتھوڈاکس چرچ کے سربراہ نے اسٹالن کی تصدیق کی، اور اب اس کے نتیجے میں پریشان کن حالات کا سامنا کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اس لیے میں یقین سے کہتا ہوں کہ سیاسی حکمران مذہب کی اہمیت کو سراہے گا، اور مذہب کے ساتھ شریک ہوگا، اور اس باطل صورت میں شامل ہو کر اس کی طاقت کی حمایت کرے گا۔ اور اس اژدہے نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک سر پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا۔ مکاشفہ باب 13 آیت 3۔ ہمارے پاس مزید تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن باطل تثلیث پر غور کریں۔ قدیم کلیسیا جو ازمنہ وسطیٰ میں تھی، وہ لاطینی زبان استعمال کرتی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ ڈائبولوس سینیوس ڈیل، جس کا مطلب یہ تھا کہ
शैतान खुदा का बंदर है। वो कभी भी बिल्कुल किसी नई चीज के साथ नहीं आता। वो ज्यादा से ज्यादा जो खुदा ने किया है उसकी भोंडी नकल उतार सकता है। आप जानते हैं कि एक बातिल तसलीस है और वो है शैतान, हैवान और झूठा नबी, और वो एक शक्ल पैदा करते हैं जो एक लिहाज से झूठी कलीसिया होती है। आएं इस मजमून को खत्म करने से पहले दूसरा थेसलनीकियों दूसरे बाब की तरफ वापस आते हैं। किसी तरह से किसी के फरेब में न आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी न हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर न हो। दूसरा थेसलनीकियों बाब 2 आयत 3। अब देखें कि जैसा मैंने बताया, लफ्ज बरगश्तगी यूनानी के एक लफ्ज का तर्जुमा है और अंग्रेजी में जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो है एपोस्टोरी यानी इर्तदाद। उसका इब्तदाई मतलब होता है खुदा के मुकाशफे का कसदन मुस्तरद कर देना। मैं तो आपको बताऊंगा कि आजकल दुनिया में हम बरगश्तगी के नरगे में घिरे हुए हैं। कलीसिया के अंदर सदियों से ऐसे हजरात और कलीसियाई सरदारों की कमी नहीं रही है जो शरीर, बद अखलाक और इस्तेहसाल करने वाले थे, मगर उन्होंने बरमला मसीही ईमान की बुनियादी सच्चाइयों से इनकार नहीं किया है। दर हकीकत यही हकायक उनको अपनी ताकत की हिमायत में इस्तेमाल करने का वसीला ठहरें। लेकिन इस सदी में, जो मेरे ख्याल में गालिबन जर्मनी में इब्तदा हुई, हमारे यहाँ कलीसियाई सरदार और कलीसियाओं के नुमाइंदे पाए गए हैं जिन्होंने मसीही ईमान की अजीम इब्तदाई सच्चाइयों से इनकार किया है। मसलन यसू की उलूहियत, उसका कुंवारी से पैदा होना, उसकी कफ़ारे की मौत, उसका जिस्मानी सफूद और उसकी आमद सानी। और मज़े की बात यह है कि ऐसे लोगों ने कलीसिया के अंदर जी इज्जत, मुनासिब और आला रुतबों पर फायज होने का एजाज भी हासिल किया है। मेरे ख्याल में एंग्लिकन चर्च के 2/3 बिशपों ने इब्तदाई तौर पर इन बयानात के साथ मुत्तफिक होने में कोई हर्ज नहीं समझा जो दरहाम के बिशप ने कहा था, मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं तो सिर्फ निशानदही कर रहा हूं कि ये बात इस सदी का तुर्रे इम्तियाज है जो मेरे ख्याल में इससे पहले की सदी में मौजूद नहीं था। मैं यकीन से कहता हूं कि हमें इर्तदाद और बरगुश्तगी से पाला पड़ा है। और आप जानते हैं कि कलीसिया तो गुनाह के खिलाफ मौज शिकन बंद की तरह होती है। चुनांचे शैतान को अपने झूठ के इर्तकाब से पहले कलीसिया के अंदर सरायत करने की जरूरत होती है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। हमारा ईमान है कि आपको इस पैगाम से जरूर बरकत मिली होगी। मजीद मालूमात के लिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इस ईमेल पर राब्ता कायम कीजिए DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com।